اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اس کا ترجمہ: اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ عشرہ صلوات میں آج تیسرا درس نماز تہجد کے بارے میں ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بیان فرماتے ہیں، تمہیں نماز تہجد کا التزام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریقہ رہا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی تکلیف کے دور کرنے کے لیے دعا کرے تو میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ نماز باجماعت کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے نوافل اور نماز تہجد کا التزام فرمایا کرتے تھے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو چھوڑ کر بے قرار دل کے ساتھ اپنے خالق و مالک اور محبوب ازلی کے حضور حاضر ہو جاتے اور اپنی مناجات پیش کرتے، گویا دربار خاص لگ جاتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور سامنے آپ کا رب ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب جو بڑی برکت اور بڑی شان والا ہے، ہر رات جب اس کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، اس دنیاوی آسمان پر نازل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اسے جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تا میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تا میں اسے بخش دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس قدر دعائیں کرتے اور اس قدر لمبی نماز پڑھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ بعض دفعہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے اور پھٹنے لگتے۔ رات کا وقت ہے، آپ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ وہ کہتی ہیں ایک رات تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، مجھے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع میں ہیں، یا شاید آپ صلی اللہ اس وقت سجدہ کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ
ہر قسم کی بزرگی کا حامل ہے۔ تو میرا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، جو کچھ میں لوگوں سے چھپ کر کرتا ہوں اور جو کچھ میں ان کے سامنے کرتا ہوں، ان میں سے ہر عمل کو اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو جب نماز میں اس طرح اپنے مولا کے حضور دعا کرتے دیکھا تو مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا، تم کیا سمجھ بیٹھیں، خدارا ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ رو پڑیں اور ایک لمبے عرصہ تک روتی رہیں اور جواب نہ دے سکیں۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں۔ ایک رات میرے ہاں باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، بستر میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت دیں گی کہ میں اپنے رب کی عبادت میں یہ رات گزاروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً مجھے تو آپ کا قرب پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مقصود ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں۔ اس پر حضور اٹھے اور گھر میں لٹکے ہوئے ایک مشکیزہ کی طرف گئے اور وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگ گئے اور قرآن کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور خدا کی حمد و تعریف کی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر رونے لگے، یہاں تک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، اور اسی حال میں وہ رات گزر گئی۔ اور جب صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے آئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے یہ خوشخبری نہیں دی، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر؟ پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت سلمہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ بھی رات کو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعات پڑھتے اور ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھ، پھر 4 رکعت پڑھتے اور ان کے حسن و طوالت کا بھی کیا کہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں بظاہر سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر وہ اٹھنے میں پس و پیش کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے تاکہ وہ اٹھ کھڑی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی اور اپنے میاں کو جگایا، اگر اس نے اٹھنے میں پس و پیش کیا تو اس کے منہ پر پانی چھڑکا تاکہ وہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں ایسے میاں بیوی کے تعلقات قائم کریں کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو تہجد کی نماز میں اٹھانے کی توفیق ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق پائیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تیسری شرط بیعت میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کا التزام کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں،
ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راہ سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں، کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن جب کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں، راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے؟ ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آبپاشی کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کیں۔ بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ، تو اس آبپاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے، وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد کا التزام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریق رہا اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے اور برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصائح کی روشنی میں، ان ارشادات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی راتوں کو خدا کے حضور گڑگڑانے کی توفیق دے، کہ ہم آج زمانے کے امام کو مان کر راتوں کو اٹھ کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ دکھلائے اور ہمیں صراط مستقیم عطا کرے، اور ہمیں اپنے فضلوں سے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نوازے، اور ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اس نے امت میں یہ وعدہ فرمایا کہ آئندہ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین اب اسی امت میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصائح پر عمل کرتے ہوئے تہجد کی نماز کو باقاعدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم۔